انشاءاللہ. جی میم یہ بتائیے گا کہ ہم نے جو مناظر گزشتہ دنوں میں زمان پارک میں دیکھے بالکل اسی طرح کے مناظر ملتان روڈ پر ٹی ایل پی کے دوران جب ایک ریلی کی کال تھی ان کی بھی دھرنے کی تو تب بھی اسی طرح کا جو صورتحال تھی وہ دیکھنے کو ملی, پیٹرول بمز اور تشدد پولیس اہلکاروں پر. اس وقت تو ریاست نے ٹی ایل پی کو بین کیا, ٹی ایل پی کے لوگوں کو پکڑا, لیکن یہاں پر آگے ہم دیکھتے ہیں کہ ابھی بھی وہ سافٹ کارنر موجود ہے کہ نہ تو پکڑا گیا ہے نہ ہی کسی کو ہم دیکھ رہے ہیں کہ کسی پر پابندی لگانے کی ایون کوئی بات بھی نہیں کر رہا. پیٹرول بمز بھی وہی ہیں, پولیس والے بھی وہی مار کھا رہے ہیں, لیکن ریاست یہاں پر بیک فٹ پر نظر آئی ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ اور دوسرا میرا کویشچن آپ سے یہ ہے کہ مہنگائی بہت بڑا مسئلہ ہے, کیا مسلم لیگ نون کی قیادت کو اس وقت جو گورنمنٹ میں بھی ہے ان کو مشورہ دیتے ہیں کہ اس کے لیے کوئی اس طرح کا میکنزم بنائیں کم از کم مہنگائی کو بھی کم کیا جا سکے؟ دیکھیں, جو پہلی آپ نے بات کی اس میں جو بھی آپ کہتے ہیں کہ ریاست بیک فٹ پہ نظر آتی ہے, ریاست بیک فٹ پہ صرف اس لیے ہوتی ہے کہ ریاست خون خرابہ نہیں چاہتی. ریاست کسی بھی شہری کی جان کی قدر کرتی ہے, ریاست کی ذمہ داری ہے. اگر عمران کو احساس نہیں ہے, اگر وہ ماؤں کے بیٹوں کو استعمال کر رہے ہیں, ان کی شہادتوں کو استعمال کر رہے ہیں, ان کے بچوں کو استعمال کر رہے ہیں اور خواتین کو استعمال کر رہے ہیں, جتھے لا کر حملہ آور ہے, تو ریاست کو تو سب کا خیال کرنا ہے نا. ہاں یہ ضرور ہے کہ اب ریاست کو اداروں کے ساتھ سر جوڑ کے بیٹھنا ہوگا اور اس کے اوپر سے سیاسی جماعت کا لیبل جو ہے وہ ہٹانا ہوگا. اس کو ایک کالعدم جماعت کے طور پہ ڈیل کیا جانا چاہیے, اس کو ایک عسکری سیاسی جماعت کے طور پہ ڈیل کیا جانا چاہیے, اور اس کو ایک دہشت گرد جماعت کے طور پہ ڈیل کیا جانا چاہیے. اور اگر یہ نہیں ہوتا تو مجھے یہ بہت بڑا سوال جو ہے وہ اس حکومت پہ کھڑا ہوگا. دوسری بات آپ نے کیا کی, مہنگائی کی. مجھے حکومت شریف صاحب ہوں یا اسحاق ڈار صاحب ہوں, وہ دن رات ان کا پہلا کنسرن ہی یہی ہے اور ان کے ایجنڈا پہ سب سے نمبر 1 آئٹم ہوتا ہے کہ مہنگائی کو کس طرح کنٹرول کیا جائے, آئی ایم ایف کے ساتھ کس طرح سے ڈیل کیا جائے اس طریقے سے کہ عوام پہ زیادہ بوجھ بھی مزید نہ پڑے. اور دیکھیں, ہم لوگ پولیٹیکل پارٹی ہے, ہمارا اپنا پولیٹیکل کیپٹل ہے, ہمیں احساس ہے اس چیز کا. اس عوام کے جو اوپر جو مشکلات آئی ہوئی ہیں اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اب الیکشن میں بھی جانا ہے, تو ہمیں احساس ہے اس چیز کا. مجھے علم ہے اس چیز کا کہ شہباز شریف صاحب 6 بجے اٹھ کر جو ہے وہ اپنا کام شروع کرتے ہیں, رات کو 12 بجے تک وہ کام کرتے ہیں, اور یہ ان کے پہلے ایجنڈا کے اوپر پہلے نمبر پہ ہے چیز. جی میڈم, کل عمران خان صاحب نے میڈیا ٹاک کی اور انہوں نے کہا کہ موجودہ جو چیف آف آرمی سٹاف ہیں, انہوں نے نام تو نہیں لیا, مگر انہوں نے کہا کہ حاجی صاحب مطلب جو بھی آپریشن ہو رہا ہے اس کے پیچھے وہ ہیں. اور دوسری بات یہ کہ جو اطلاعات... ایک سیکنڈ عمر, پہلے اس کا میں جواب دے دوں. عثمان سوری, اس کا میں جواب دے دوں. یہ ایک بڑا اچھا کویسچن ہے. کیا ان کو چیف آف آرمی سٹاف نے کہا تھا کہ عدالت میں پیش نہ ہو؟ کیا چیف آف آرمی سٹاف نے کہا تھا کہ گھر کے بنکر میں چھپ کے بیٹھ جائیں اور جب عدالت بلائے تو کہہ دیں میری ٹانگ ٹوٹی ہوئی؟ کیا چیف آف آرمی سٹاف نے ان کو کہا تھا کہ پچھلے 5 مہینے سے ٹانگ پہ پلاسٹر چڑھا کے بیٹھ جائیں؟ کیا چیف آف آرمی سٹاف نے ان کو کہا تھا کہ آپ جو ہے وہ عدالت جب بلائے تو کہہ دیں میری جان کو خطرہ ہے؟ بھئی یہ بات کوئی پولیٹیکل وکٹمائزیشن نہیں ہے, 1 پوائنٹ ایجنڈا. عدالت بلا رہی ہے, پیش ہو جاؤ, تمہیں کوئی گرفتار نہیں کرے گا. تو کیا یہ بزدلی کا جو آئیڈیا تھا یہ ان کو چیف آف آرمی سٹاف نے دیا تھا؟ بات یہ ہے کہ جب آپ کے پاس اپنا جواب نہیں ہے, جب آپ کے اپنے جرائم سے ہاتھ رنگے ہوئے ہیں, جب آپ کا قصور اپنا ہے, تو اس کے لیے آپ جتنے مرضی اسکیپ گوڈز ڈھونڈ لیں, اس کا کوئی فرق نہیں پڑتا. جی جو اطلاعات ہیں جو بتائی بھی گئیں حساس اداروں کی جانب سے کہ وہاں پر دہشت گرد آئے ہوئے ہیں جن کا تعلق جمرود سے کوئی علاقہ بتایا جا رہا ہے, ان کا نام بسم اللہ بھی بتایا جا رہا ہے, کہ وہ 300 لوگ لے کر وہاں پہنچے ہیں. پوری ریاست میں ہم نے دیکھا کہ یہاں پہ قانون نافذ کرنے والے اداروں نے شہادتیں دی دہشت گردی کے خلاف آپریشن میں. کیا ریاست کو اپنا ایکشن خود نہیں لینا چاہیے کہ ہماری فورسز اتنی اسٹرانگ ہیں کہ ان کو پتہ کہ کس طرح آپریشن کرنا ہے؟ اس میں ویکنس نظر آئی ہے. بے شک وہ آپریشن... عثمان, یہ بات ٹھیک ہے, یہ بالکل ٹھیک ہے کہ وہاں دہشت گرد چھپے ہوئے ہیں. میں نے تو تصاویر بھی دیکھی ان دہشت گردوں کی جو زمان پاک میں اس وقت پناہ لیے ہوئے ہیں. لیکن دیکھیں, ریاست کی پھر مجبوری, وہاں صرف دہشت گرد اور جتھے والے لوگ نہیں, وہاں پر کچھ معصوم پولیٹیکل ورکرز بھی ہیں جن کو گمراہ کر کے لایا گیا ہے وہاں پر, وہ بھی وہاں پہ ٹریپڈ ہے. تو ان کی حفاظت کی ذمہ داری ہماری ہے.
اور ہم نہیں چاہتے کہ چاہے وہ پولیٹیکل پارٹی کا کارکن پی ٹی آئی کا کارکن ہو اس کو کوئی گزند پہنچے. وہ معصوم لوگ ہیں, وہ استعمال ہو رہے ہیں ایک چور کی چوری بچانے کے لیے, اس کی بزدلی پر پردہ ڈالنے کے لیے وہ لوگ. اور شرم آنی چاہیے ایسے سیاسی لیڈر کو جو اپنے آپ کو سیاسی لیڈر کہتا ہے کہ اس نے مار کھانے کے لیے لوگوں کے بچوں کو, ماؤں کے بیٹوں کو اور خواتین کو, گھر کی خواتین کو آگے کیا ہوا ہے, خود وہ چھپ کے بیٹھا ہے. اتنی ناموشی کی بات ہے کہ میں نے تو پہلے کہا تھا کہ اگر میرا لیڈر ایسا ہو یا میرا والد ایسا ہو, میں تو شرم کے مارے کسی کو منہ بھی نہ دکھا سکوں. یہ ایک نئی روایت ہم نے سیاست میں دیکھی اور کتنی یہ شرم کی بات ہے. پولیٹیکل لیڈرز تو سامنے سے لیڈ کرتے ہیں, گھروں میں چھپ کے تو نہیں بیٹھتے. لوگوں کو کہا گرفتاری کرو, جیل بھرو, خود بیلیں بھرتے رہے اپنی. تو لوگوں کے بچوں, ماؤں کے بچے فالتو آئے ہوئے ہیں. ماؤں کی گودیں جو اجڑی, وہ جو ذل شاہ ہے اس کی ماں سے پوچھو نا آج, اور پوچھو کہ تمہارا بیٹا کیوں شہید ہوا ہے. وہ ایک چور کی چوری بچانے کے لیے لوگوں کے بچوں کو استعمال کر رہے ہیں, پھر ان کی موت کو بھی استعمال کرتے ہیں, ان کی شہادت